عین و حاضرین، گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جن سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن شریف اور احادیث مبارکہ میں منع فرمایا ہے۔ بنیادی طور پر گناہ دو قسموں میں منقسم ہوتے ہیں۔ نمبر ایک گناہ صغیرہ، نمبر دو گناہ کبیرہ۔ پھر گناہ کبیرہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک وہ گناہ جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، نمبر دو وہ گناہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ اور حرام کاموں سے بچنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں خوشخبری سنائی ہے۔ قرآن شریف ہے، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اے میرے بندو، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور مشکات شریف کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے 5 نمازیں یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں ہیں۔ اب آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ فجر کی نماز سے ظہر کی نماز تک، ظہر کی نماز سے عصر کی نماز تک، عصر کی نماز سے مغرب کی نماز تک، مغرب کی نماز سے عشاء کی نماز تک۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان، اور جمعہ کی نماز سے دوسرے جمعہ کی نماز تک، اور ایک رمضان کے روزے سے دوسرے رمضان کے روزے تک۔ درمیان والے گناہوں کے لیے یہ عبادتیں کفارہ بن جایا کرتی ہیں۔ یعنی فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان اگر کوئی شخص گناہ صغیرہ کر رہا ہے تو یہ دونوں نماز گناہ صغیرہ کے لیے کفارہ ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کے درمیان اگر کوئی شخص گناہ صغیرہ کر رہا ہے تو یہ دونوں نماز اس گناہ کے لیے کفارہ ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کے درمیان اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے تو یہ دونوں نماز اس گناہ صغیرہ کے لیے کفارہ ہے۔ اسی طرح عشاء اور فجر کی نماز کے درمیان اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے تو یہ دونوں نماز اس کے گناہ صغیرہ کے لیے کفارہ ہے۔ اسی طرح ایک جمعہ کی نماز سے دوسرے جمعہ کی نماز کے درمیان اگر کوئی گناہ صغیرہ کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دونوں جمعہ کو اس کے گناہ صغیرہ کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک رمضان کے روزہ سے دوسرے رمضان کے روزے کے درمیان اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے تو یہ دونوں ماہ رمضان کے روزے اس کے گناہ کے کفارہ ہیں۔ اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کب؟ جب کہ کبیرہ گناہوں سے وہ پرہیز کرے۔ معلوم ہوا کہ انسان اگر کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو
صغیرہ گناہوں کو رب کائنات اس کبیرہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات، اب ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم گناہ کبیرہ کی چھان بین کریں تاکہ ہم گناہ کبیرہ سے بچ سکیں۔ احسان ہے رب کائنات کا جس نے یہ کہا کہ اگر تم گناہ کبیرہ سے بچتے رہو گے تو گناہ کبیرہ سے بچنے کی وجہ سے تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ تو اب ہمارے لیے ضروری ہوا کہ نہیں کہ ہم گناہ کبیرہ کی چھان بین کریں، گناہ کبیرہ کو جانیں، گناہ کبیرہ کا علم حاصل کریں اور گناہ کبیرہ سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ تو اب آئیے، اب گناہ کبیرہ کو آپ سماعت فرمائیں۔ گناہ کبیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ انسانی قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جادو کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نماز نہ پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بلا عذر شرعی ماہ رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ طاقت کے باوجود حج نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ سودی کاروبار کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ یتیم کا مال کھانا اور اس پر ظلم کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا گناہ کبیرہ ہے۔ جہاد سے فرار ہو جانا گناہ کبیرہ ہے۔ تکبر کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ شراب نوشی، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے۔ پاک دامن پر الزام لگانا گناہ کبیرہ ہے۔ چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ ظلم کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اپنے آپ کو قتل کر دینا، پھانسی لے لینا، خودکشی کر لینا گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ کی کثرت گناہ کبیرہ ہے۔ مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کا انداز اختیار کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور پیشاب سے نہ بچنا گناہ کبیرہ ہے۔ ریاکاری کرنا، دکھاوے کے لیے کام کرنا، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، دکھاوے کے لیے زکوٰۃ دینا، دکھاوے کے لیے حج کرنا، دکھاوے کے لیے رکوع و سجود کرنا یعنی ریاکاری کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ دنیا کے لیے حصول علم کرنا، حصول علم دنیا کے لیے علم کا حاصل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اپنے علم کو چھپانا گناہ کبیرہ ہے۔ خیانت کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ احسان جتلانا گناہ کبیرہ ہے۔ تقدیر کو جھٹلانا گناہ کبیرہ ہے۔ لوگوں کی پوشیدہ باتیں سننا گناہ کبیرہ ہے۔ چغلی کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ لعنت بھیجنا گناہ کبیرہ ہے۔ دھوکہ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ وعدہ کر کے وعدہ پورا نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور بغاوت و سرکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ پڑوسی کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔ تہبند اور شلوار وغیرہ کو تکبر کے طور پر لٹکانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ زائد پانی خرچ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا گناہ کبیرہ ہے۔ کسی عذر کے بغیر با جماعت نماز کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ جمعہ اور جمعہ کی نماز مسلسل چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ وصیت میں کسی کو نقصان پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔ مکر و فریب کرنا، دھوکہ دہی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ مسلمانوں کی جاسوسی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ صحابہ کرام کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار گناہ